بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، زندگی میں کچھ لوگ بڑے مثالی ہوتے ہیں، بہت حوصلہ دینے والے، بہت ملنسار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی ملاقات ہوتی ہے، سالوں بیت جاتے ہیں لیکن وہ ملاقات بھولتی نہیں ہے۔ ان کے جملے ہی ایسے ہوتے ہیں، ملنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ملاقات ہوئی، پوچھا ان کو جانتے ہو؟ ہاں ملاقات ہوئی تھی، آج سے 10 سال پہلے اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ عقل دھنگ رہ جاتی ہے، 10 سال پہلے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی اور جگہ بھی یاد ہے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں ایسا ہی خوش اخلاق بنا دے۔ شریعت اس بات کو بڑا پسند کرتی ہے۔ میرا اور آپ کا انداز ایسا مثالی ہے۔ آج اس ملاقات میں ہم اسی پہلو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی یاد رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی ایسی چاہت ہے۔ مہمان ہمارے پاس پہنچا ہو اور مہمان بھی اتنا معیاری ہو۔ کیسا مہمان؟ اللہ کا مہمان، اور تھوڑے وقت کے لیے بھی نہیں، پورا 1 مہینہ، اور اتنا عظیم مہمان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہو، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہو، ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ ہو، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہو۔ اور کیسی رونق انسان محسوس کرتا ہے سحری میں، افطاری میں، تراویح میں، دعاؤں میں، کبھی اجتماعی دعاؤں میں، رونے میں، سسکیوں میں، آہوں میں، مناجات میں۔ اتنا عظیم مہمان، اور چاہتے ہوئے ابھی کون سا اتنا وقت ہوا ہے، چند دنوں کی تو بات ہے۔ لوگ 10 سال پرانی ملاقات کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک ملاقات ہوتی ہے اور 1 مہینہ ایسی گہری ملاقات ہو، رب سے وعدے ہو، بہت نیک ارادے ہو، اور وہ مہمان کو گئے ہوئے چند دن ہی گزرے ہو، ہمیں کچھ بھی یاد نہ رہے، کچھ بھی یاد نہ رہے۔ تو آئیے مل کے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور جانے والے ماہ مبارک، ماہ رمضان کے
اس ملاقات میں خوبصورت وعدوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں مہمان کی قدر کرنے والا بنا۔ اس کی قدر یہ ہے کہ اس کی باتوں کو یاد کریں، اچھائی کو یاد کریں، اور جتنی کوشش ہو سکتی ہے اپنے آپ کو جوڑیں اللہ ذوالجلال کے ساتھ۔ ایک سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، بزرگ احباب بھی موجود ہیں، اساتذہ گرامی بھی موجود ہیں، دعا ان کی شامل ہو جائے گی۔ میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، رمضان تو گزر ہی جانا تھا نا، تو ترتیب سے جیسے اللہ کا حکم ہے آتا ہے چلا جاتا، رمضان گزر گیا، کیا رمضان کا پیغام بھی گزر گیا؟ رمضان تو گزر گیا، کیا اس سے ملنے والے دروس اور اسباق بھی گزر گئے، ختم؟ کتنا پیارا سبق تھا جو یاد کیا تھا اللہ والوں نے۔ اللہ کرے میں بھی دوبارہ یاد کر لوں، آپ بھی یاد کریں۔ کون سا سبق تھا؟ اخلاص کا سبق تھا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں نے دینا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے بڑے انعام میرا اللہ دیتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں دیتا ہے۔ روزہ میرے لیے پیغام تھا میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے ہر زاویے کو بنا لو ایک اللہ کے لیے بنا لو۔ زندگی میں کتنے رمضان دیکھیں گے؟ بہت کچھ تو دیکھ لیا یار زندگی میں، بچپن بھی دیکھا، لڑکپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بیوی، بچے، کاروبار، معاشرے میں عزت، اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ اور کتنے رمضان دیکھ لیے؟ کون سا وہ رمضان ہوگا جو گزرے اور اس کا یہ پیغام سینے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، نیکی کو کرنا ہے، ایک اللہ کے لیے کرنا ہے، دنیا میں الجھے ہوئے، دنیا کو خوش کرنے میں الجھے ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سب سے بڑی فکر یہ ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم تو بڑی بڑی دور کی سوچیں سوچتے ہیں نا، یہ واقعات ایسے بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے، دل کے اندر بٹھانے کے لیے ہوتے۔ وہ جو قصہ سنتے سناتے ہیں، 3 مسافر جا رہے تھے، بادل آتے ہیں، تیز ہوا چلتی ہے، غار میں پہنچتے ہیں، اوپر سے پتھر گرتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، سوچتے ہیں ابھی تو بارش ہے، رکتی ہے، نکلتے ہیں، بارش تھمتی ہے، ایک زور لگاتا ہے، بھائی یہ تو وزنی ہے، ادھر آؤ، دوسرے نے زور لگایا، نہیں، تینوں نے مل کے لگایا، نہیں، تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہوگا اب اپنا نیک عمل اللہ کے ہاں پیش کیجئے، کیا کہا تھا؟ ایک نے کہا تھا نا، یا اللہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، تیرے لیے کرتا ہوں یا اللہ، روزانہ ماں باپ کو پلاتا ہوں، پہلے ان کو پلاتا ہوں، بیوی بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ رمضان تو گزر گیا ہے، آپ کی ترتیب ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ یہ فرمایا تھا نا، وہ شخص بڑا بے نصیب ہے، ذلیل ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے لیکن اس کے گناہ میرا اللہ اس کی عادتوں کو دیکھ کے معاف نہیں فرماتا، بے نصیب ہے۔ والدین موجود ہیں، ان کو خوش نہیں کر لیتا کہ عرش والا رحمان اس پہ مہربان ہو جائے۔ رمضان گزار لیا، ماں باپ کے ساتھ رویہ نہیں بدلا، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز نہیں بدلا۔ کچھ لوگ اتنی بڑی جہالت اور بڑی بڑی ڈگریاں، یہ ہمارے اوپر تو ذمہ داری بیوی بچوں کی ہے، ماں باپ کی تو ہے نہیں ہے۔ ترتیب کو دیکھیے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، ماں باپ کو دیکھتا ہوں، بیوی بچوں کو بعد میں دیکھتا ہوں۔ یا اللہ تو جانتا ہے نا، بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا تھا، لیٹ پہنچا تھا، اس دوران کہ میں دودھ دوتا ہوں، پیالہ پکڑتا ہوں، ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ درد کو دیکھیے، احترام کے انداز کو دیکھیے۔ بچوں والے سمجھتے ہیں چھوٹے بچوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وَالصِّبْيَانُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، یا اللہ بچے بھلکتے رہے، بھوکے تھے نا، بھوکتے نڈھال تھے، میں نے ترتیب کو چینج نہیں کیا۔ نہ مائی باپ کو جگاتا ہوں، نہ بچوں کو پھیلاتا ہوں۔ اسی اثناء میں نیند پوری کرنے کے بعد ماں باپ اٹھتے ہیں، پہلے ان کو پھیلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ لفظوں پہ غور کیجئے، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ ہم تو بہت دور کے رشتوں میں بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، اخلاص ڈھونڈنا یاد ہی نہیں رہتا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اخلاص یہ ہے، اپنے آپ کو جوڑا ہے اللہ عز و جلال کے ساتھ۔ یا اللہ تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر یہ نیکی تیرے لیے تھی فَفْرُجْ عَنَّا، یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ رمضان کا پیغام یہ ہے، باپ کا احترام کرتے ہو، اس سے بھی اللہ کی رضا کو ڈھونڈیے۔ ماں کا احترام کرتے ہو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈیے۔ استاد کا احترام کرتے ہو، اللہ کی رضا کو ڈھونڈیے۔ بہت مشکل ہے، بار بار اپنے رب کے سامنے خود کو پیش کیجئے۔ مولا کریم، سب سے مشکل کام ہے کہ میں اپنی نیت کو خالص بنا لوں۔ بہت ساری سوچیں شامل ہو جائیں، میں نہیں چاہتا پھر بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے دیکھنے سے میرے عبادت میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جب تنہائی میں ہوتا ہوں میرے اور رنگ ہوتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں میرے اور انداز ہوتے ہیں۔ دل کرتا ہے کہ میں بھی اخلاص کو اختیار کروں، جتنا کر سکتا ہوں میرے مالک اتنا تو میں کرتا ہوں۔ کبھی بھی میرے لیے عدل کا پیمانہ نہ لگا، بس قبول کر لینا۔ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا
اللہ والے یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، یا اللہ ریاکاری جیسی شرک جیسی لعنت سے بچا کے رکھنا. اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک شیئا ونحن نعلم ونستغفرک لما لا نعلم. کبھی اس طرح بولتے ہیں اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ نفاق سے بچا کے رکھنا. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اے میرے مالک ریاکاری سے بچا کے رکھنا. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، جھوٹ سے بچا کے رکھنا. وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ، آنکھوں میں حیا لے کے رکھنا. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. آنکھیں تو کیا، میرا اللہ تو دل میں چھپے جذبات بھی جانتا ہے. اللہ والے اپنے عمل کا رخ موڑتے اللہ ذوالجلال کی رضا کی جاتی. اسی لیے تو فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اسی لیے فرمایا تھا کہ ہمیں اخلاص کی قدر ہو جائے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. میرا اللہ بڑا قدردان، بڑا قدردان. ایسی نیکی جو اخلاص پہ مبنی ہو. اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل. میرا اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، مقدار نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے، معیار دیکھتا ہے. کس کے لیے کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو. رمضان کا بڑا خوبصورت پیغام، پوری زندگی کے لیے ایک ایک عمل پہ رکیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے. مولا کریم اخلاص نصیب فرما. اللہم اخلص نیتی. ڈرتے رہے، تلاش کرتے رہے. اس نیکی میں ایسی جان آ جاتی ہے، دیکھنے میں عمل معمولی ہوتا ہے، نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اخلاص کو نکال دیا جائے تو نتیجہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. نیکیوں کے پہاڑ ہیں اور راستہ بھی اللہ کے دین کا ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت، اللہ ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. کیسی ہولناکی ہوگی اور اس بات کو برداشت بھی کیسے کیا جائے گا جب میرا اللہ فرمائے کیا لے کے آئے ہو. یا اللہ قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سناتا رہا، بیان کرتا رہا، کیا بنے گا؟ اگر آواز آئے کذب تھا، جھوٹ بولتے ہو. تیرا پڑھنا تو اس لیے تھا نا کہ لوگ کہیں کیا کمال کے قاری صاحب ہیں، کیا کمال کا حافظہ ہے، اٹکن بھی نہیں آتی، کیا کمال کی خطابت ہے. لوگوں نے کہا مل گیا تجھے جو ملنا تھا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرے اللہ پوچھے کیا لائے ہو؟ یا اللہ جو بھی ملا تھا میں نے
دونوں ہاتھوں سے تیرے رستے میں لگا دیا. کیسی پریشانی اور پریشانی ہوگی اگر عرش والا مہربان بولے کذبت، جھوٹ بولتے ہو. تجھے تو چاہیے تھا کہ لوگ کہیں کیا کمال کی سخاوت ہے. لوگوں نے کہا مل گیا تجھے جو ملنا تھا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیا لائے؟ یا اللہ ایک زندگی تھی وہ بھی میں نے تیرے رستے میں قربان کر دیا. مشکل تو ہوتا ہے نا گھر سے نکلنا کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں نکلنا کوئی آسان تو نہیں. جان قربان ہوئی ہے، خون نکلا ہے، زندگی لگی ہے. کیا بنے گا اگر اللہ فرمائے تجھے تو چاہیے تھا کمال کی بہادری ہے. کیا کمال کا بندہ ہے، کیا کمال کی شخص. لوگوں نے کہہ دیا تجھے مل گیا جو چاہیے تھا، میرے دربار میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. زندگی لگانے کے بعد بھی نتیجہ صفر. جب عمل میں اخلاص نہیں ہے. آئے مبارک گزرنے والے روزے بہت بڑا پیغام. الصوم لی وانا اجزی بی، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. قدم قدم پہ اس سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے. یا اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا، ایسے لالچ سے بچا کہ ہم کہیں کہ وہ کیا تھا وہ کیا کیا. صرف ہمیں فکر ہو اللہ راضی ہو جائے. ایک مرتبہ پھر اپنے آپ سے سوال کیجیے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان تو گزر ہی جاتا ہے، رمضان گزر گیا، کیا رمضان کا پیغام بھی گزر گیا؟ یہ حالت روزہ میں ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر بولتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزے میں ایسی بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بے جا غصہ نہیں کرتے، فحش بات نہیں کہتے، الٹی سیدھی بات نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے. یہ حالت روزہ میں ہی تھا. بس مشق ہوئی، مہینہ گزرا اور بس فارغ نہیں. جس طرح جانے والے تو چلا جاتا ہے، مثالی لوگ اس کی باتوں کو یاد کیا کرتے ہیں، ملاقات کو یاد رکھا کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے یاد کریں، ہمیں بھی چاہیے یاد رکھیں. چلے ابھی ارادہ کر لیں انشاءاللہ. یہ زبان کی حفاظت جو ہم نے سیکھی ماہ مبارک میں روزے کے اہتمام کے ساتھ سیکھی، زندگی بھر اس زبان کو رکھیں گے، سیدھا رکھیں گے. آپ زبان کو سیدھا کر لو، اللہ آپ کے ایمان کو سیدھا فرما دیتا ہے. قولوا قولا سدیدا اصلح لکم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے زبان کو سیدھا کر لو، میرا اللہ آپ کے بگڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں ان کو اللہ درست فرما دیتا ہے. زبان کو سیدھا کر لو. زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے جب زبان سیدھی ہو جاتی ہے. لیکن زبان ٹیڑھی ہو جائے، زندگی کے جبھی معاملات بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہیں زبان پہ جھوٹ تو نہیں؟ دن بھر کے جملوں میں کہیں غیبت تو نہیں ہے؟
میری عادت میں کہیں چغلی تو نہیں ہے، میری زبان پہ کسی کے لیے تہمت کے الفاظ تو نہیں، آپ کو عہدہ اللہ نے دیا ہے، اللہ آپ کو مبارک بنائے اور اللہ برکتیں دے، بڑی کرسی ہے، بڑا رینک ہے، بڑا اونچا ڈیرا ہے آپ کا، بہت برکت ہے آپ کے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ کی زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھتا ہے، کیسے بولتے ہو؟ آپ کو اللہ نے دے کے آزمایا ہوا ہے۔ دوسرا آپ کا بھائی غریب ہے، اس کو اس حالت میں رکھا ہوا ہے اسے آزمانے کے لیے۔ یہ دن تو بدلتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی سدا ایک جیسی رہتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، آج تمہارے پاس عہدہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ میرا قبیلہ اونچا ہے، بولتے ہوئے حیا ہی نہیں آتی، لوگ ڈرتے ہیں، کیسے بولے گا یہ، کیسے بات کرے گا؟ صرف یہ روزے کے ساتھ ہی خاص تھا کہ آپ زبان کا استعمال صحیح رکھو گے، روزے گزرتے گئے اور زبان بھی آزاد ہو گئی ہے؟ نہیں، ہمیشہ بولیے پیار سے، احترام سے، اکرام سے، محبت سے، اخلاق سے۔ جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی بندہ شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے، وہاں پہ بھی ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہاں پہ بھی ایسا منظر نہیں بنائیے کہ آپ کا بھائی ہے، موقع آ گیا تلوار نکالنے کا۔ جس کو سمجھانا ہے اس کے مینٹلی لیول کو سمجھو، تو بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے بول رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، یہ باتیں سننے سنانے کے لیے تو نہیں ہے، اپنے عمل میں لائیے۔ آنے والا آیا، آپ جانتے ہیں مسجد میں بیٹھ گیا قضاء حاجت کے لیے، صحابہ کرام اٹھے ڈانٹنے کے لیے، رک جائیے، وہ فارغ ہوا، پانی بہایا گیا، بلایا۔ اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی، انداز ہے، اس کے مینٹلی لیول کو سمجھا، اس کے مطابق اس کو سمجھایا ہے۔ جہاں ضرورت ہے آپ غصہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھائی آپ کے ان غصے بھرے جملوں سے اللہ کے دین کے قریب آنے کی بجائے اور دور سے دور ہو جائے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کیجیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ یہ پیغام ہے، رمضان تو گزر گیا، اس کا پیغام باقی ہے نا، اسے زندگی میں لائیے۔ آپ افطاری کے وقت بیٹھے، جب روزہ افطار ہوتا ہے کیا پڑھتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاءاللہ۔ پیاس جب کسی کی ختم ہوتی ہے، پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند لگتی ہے۔ رمضان تو گزر گیا، میرے دل میں ایسا جذبہ آتا ہے کہ میں یہ چاہوں میرے وہ مسلمان بھائی جہاں پانی کی قلت ہے،
میں ان کے لیے اہتمام کر دوں، پانی کا اہتمام کر دوں۔ رمضان تو گزر گیا، اس کا پیغام بھی گزر گیا، نہیں پیغام باقی ہے۔ یہ صرف سننے سنانے کے لیے، گزرنے کے لیے نہیں ہے کہ ایک رقاصہ تھی، زانیہ تھی، دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے کس انداز سے بھلک رہا ہے، اپنا موزہ پکڑا ہے، کنویں میں ڈالا ہے، پانی نکالا ہے، کتے کو پلایا ہے۔ نام لیتے ہوئے بھی میں اور آپ سمجھتے ہیں مخلوقات میں سے کیا اس کی اوقات ہے؟ اللہ کی مخلوق تو ہے، لیکن جہاں کتا منہ مار لیتا ہے 60 مرتبہ آپ اس کو دھوتے ہو، مٹی سے دھوتے ہو۔ پانی کتے کو پلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ ایک رقاصہ کتے کو پانی پلا دے، میرا اللہ جنت کی مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے لیے پانی کا اہتمام ہو جائے گا، میرا اللہ بلندی اور عظمتیں کتنی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں وہ اعمال ذکر کیے، انسان چلا جاتا ہے نیکی باقی رہتی ہے۔ عموماً دکاندار فوت ہو جائے تو دکان تو بند ہو جاتی ہے جب دکان چلانے والا چلا جائے، اس طرح مختلف کام۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کرنے والا چلا جاتا ہے، قیامت تک نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان میں سے ایک نیکی نہر کھدوائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، پانی کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق پانی سے سراب ہوتی ہے، یہ ایسی نیکی ہے جانے والا تو چلا جاتا ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی نیکیوں کا تسلسل بھی اسی طرح جاری رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو جہاں زبان کی خوبصورتی دے، ہم اللہ ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ بولیں بہت معیاری انداز سے بولیں۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اسی لیے فرمایا اب زبان سے بولتے ہو، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ، آپ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اس جملے کے ایک ایک نقطے کو میرا اللہ آپ کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ انداز سیدھا رکھیے، نفرتیں نہیں پھیلائیے، محبتیں بانٹیے۔ زبان تو اگلا درجہ ہے کہ آپ زبان سے بولتے ہو، جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو اندر چھپا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ ظاہر تب ہوتا ہے جب زبان سے بولتا ہے، لیکن میرے اللہ کو، اللہ کی مخلوق کے لیے میں اور آپ آپس میں کیسے جذبات رکھتے ہیں، ان جذبات کی بھی میرا اللہ بڑی قدر کیا کرتا ہے۔ کیسے؟ بولا کچھ نہیں ہے، بولنے سے پہلے آپ کا بھائی ہے، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، آپ کا فیس امپریشن ہے، آپ کے چہرے کا انداز ہے، تبسم فی وجہ اخیک لک صدقہ، کچھ نہیں دے سکتے، اپنے چہرے کے انداز ہی سیدھے رکھو، چہرے کی مسکراہٹ کو میرا آپ کے صدقہ بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال صدقہ بنا دیتا ہے۔ دل کو صاف کر لو گے تو میرا اللہ کتنی بلندیاں عطا فرمائے گا۔ رمضان گزر گیا،
کیا رمضان کا پیغام بھی گزر گیا؟ پیغام تو باقی ہے نا. کیا اتنا ہی کافی تھا کہ ایسے افطار پارٹی کروا لی اور بس؟ مقصد کیا تھا؟ وہ محبت، ایک دوسرے کے لیے ایثار، احساس، دعائیں، یہ جذبات اللہ کو بڑے محبوب ہیں کہ آپ کے دل میں رہے، اکرام رہے، احترام رہے، محبت رہے، تعصب نہ ہو، کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو. جب آپ دل کو صاف کر لیتے ہو نا، میرا اللہ کیسے فیصلے فرماتے ہیں، سبحان اللہ. زبان سیدھی ہوتی ہے، فیصلہ کیسا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک جنازہ گزرے، آپ نے کہا وجب. دوسرا گزرا، آپ نے فرمایا وجب. صحابہ کرام بھی کیا کمال کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنازہ گزرا ہے وجب، پھر گزرا ہے وجب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا جنازہ گزرا، جہنم واجب ہو گئی. آپ نے کہا، لوگ کہہ رہے تھے نماز، ذکر، تلاوت، صدقہ خیرات بہت اونچے درجے کا ہے، لیکن زبان میں یاری نہیں ہے. لوگ کتنے تنگ تھے، ہمسائے کتنے پریشان تھے. کہا زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے. دوسرا جنازہ گزرا، تم لوگ کہہ رہے تھے نا بس حساب کا نماز، روزہ، ذکر، تلاوت ہے. زبان بڑی اچھی تھی، کبھی برے لفظ نہیں بولے، بیٹا غصہ نہیں کیا، تہمت نہیں لگائی کسی پہ. زبان کی خوبصورتی تھی، اللہ نے جنت واجب کر دی. انتم شہداء اللہ فی الارض. کبھی تو ضمیر سے اپنے آپ کو ٹٹولیے، جھنجھوڑیے. آپ کے ساتھ رہنے والے، گلی ایک ہے، محلہ ایک ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، دن میں کتنی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے. آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ توبہ تو کی ہوگی نا رمضان کے مہینے، یقیناً جنہوں نے کی ہے اللہ قبول فرمائے. آخری عشر میں پڑھتے تھے نا کثرت سے، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما. کثرت سے توبہ کرتے تھے. بڑی منتیں بھی کی ہوں گی، بڑے وعدے بھی کیے ہوں گے، بہت کچھ بولا ہوگا. یہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر لینے کے بعد میرا اور آپ کا رویہ معاشرے میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کیسا ہے؟ دور کی بات کیا کرنی ہے. ہم تو اپنے اپنے کاروبار میں ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رشتے جو ہمارے ساتھ اتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس قدر شاخ درخت سے جڑی ہوتی ہے. شاخ اگر جدا ہوتی ہے خشک ہو جاتی، اس کی رونق ختم ہو جاتی. جب رخصت کرنے والا اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتا ہے، رشتہ ختم تو نہیں ہو جاتا ہے.
اتنی آس ہوتی ہے میرا باپ آئے گا، روزے ختم ہوئے، عید الفطر کا موقع ہے، کتنا انتظار رہتا ہے۔ کبھی کبھی باپ چلا جاتا ہے، یہ کیسا بھائی ہے جس کے گھر آنے کے لیے بہن کو 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ دور دور رشتے نبھاتے ہیں، وہ رشتے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی زبانیں آپ کے لیے جو جملے بولتی ہیں، انتم شہداء اللہ فی الارض، ان زبانوں سے نکلنے والے جملے تبصرے، یہ نیک لوگ جو زبان سے تبصرہ کرتے ہیں نا، کبھی کبھی میرا اللہ ان تبصروں کو دیکھتا ہے، فیصلے سنا دیتا ہے۔ ماہ رمضان تو گزر گیا، کیا اس کا پیغام بھی گزر گیا؟ پیغام باقی ہے، رشتوں کی قدر کیجئے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، خبر رکھیے۔ کچھ ایسے بھی جاہل ایسا بول جاتے ہیں کہ بیٹی کو رخصت کیا تو ختم ہوگی کہانی، اب تیری 4 بھائی نکلے اس گھر سے۔ کتنا اچھا ہو اسی زبان نے بولا ہو، بیٹا میں تجھے رخصت کر رہا ہوں، تو میرے جگر کا گوشہ ہے، میری نظر میں یہ انسان ہے، کہیں زندگی میں جانور بن جائے، تیرا باپ زندہ ہے، تاخیر نہ کرنا۔ رمضان تو گزر گیا، پیغام باقی ہے۔ کتنا اچھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر سے آتے تھے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے، حال چال پوچھتے تھے۔ یہاں عیدوں کی عیدیں گزر جاتی ہیں، تیرا ضمیر تجھے جھنجھوڑتے ہی نہیں ہے۔ بہن کا تو دروازہ ہی ختم ہو گیا کہ باپ دنیا سے چلا گیا، آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ کبھی حال ہی پوچھئے، جہاں بیٹیوں کے الفاظ ہیں وہاں حدیث میں او اخوات، باپ بوڑھا ہو گیا، تو بڑا ہے، تجھے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ حسن سلوک آپ کا میرے اللہ کو اتنا محبوب ہے، کن لہو سترا من النار، آپ کا بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ رویہ معیاری ہے، اس رشتے کو پہچانتے ہو، اللہ جہنم سے آزادی کا سامان بنا دیتا ہے۔ رمضان گزر گیا، لیکن پیغام یہ رشتوں کی نزاکت کو سمجھیے، اخلاص ہونا چاہیے، زبان کا بول بڑا میٹھا ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونا چاہیے، زبان بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، آنکھ بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، اور رشتوں کے تقدس میں آپ کا دل بھی بڑا خوبصورت ہونا چاہیے۔ جس دل میں نفرت ہو، کینہ ہو، کوڑ ہو، تعصب ہو، خوبصورت محبت رکھیں گے، پیار رکھیں گے، دعائیں رکھیں گے، احساس رکھیں گے۔ اس دل کی خوبصورتی کے لیے میرا اللہ فیصلے فرما دیتا ہے، جنت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ جس صحابی کو 3 مرتبہ بشارت دی تھی کہ آنے والا آئے گا، جنتی ہے، اس نے کیا بولا تھا؟ لا اجد غلا لأحد من المسلمین، رات کا وقت ہوتا ہے، میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کرتا ہوں، الہ العالمین، یا اللہ جس نے بھی کوئی زیادتی کی ہو میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، میرا اللہ میرے کھاتے تو صاف فرما دے۔
انسان ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کی گلی میں رہتا ہے، چلے کوئی بات نہیں، آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہو، اللہ آپ کے گناہ صاف فرما دے، اس سے بڑا انعام اور ہو کیا سکتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ۔ رمضان گزر گیا، میں اور آپ بھی گزر جائیں گے اپنے اپنے وقت میں۔ کیا مجھے خود کو یہ فکر نہیں دینی چاہیے کہ جس طرح رمضان گزر گیا میرے بھی دنیا سے جانے کی باری آ جائے؟ وہ لڑکپن میں بلا لے، وہ جوانی میں بلا لے، وہ بڑھاپے میں بلا لے، تو اللہ کا علم ہے، میں کہاں تک تیار ہوں؟ رمضان تو گزر گیا، کیا رمضان کا پیغام بھی گزر گیا؟ ماہ رمضان، اس کو تو کہنا چاہیے ماہ قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا قرآن مجید، ماہ مبارک، آپ دور کیا کرتے تھے، اور مسجدوں میں اللہ والوں نے سنا، سنانے والوں نے سنایا، کس انداز سے قیام میں، قیام اللیل میں، تاکراتوں میں، بس یہ پڑھا اور ختم۔ اب اگلے سال ماہ قرآن ہے، اب پورے سال کے لیے اپنے تعلق کو جوڑیے قرآن مجید کے ساتھ، دعائیں کیجئے، یا اللہ ہمیں بھی اہل قرآن میں شامل فرما۔ ہم اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کا تعلق بڑا معیاری ہوتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑا معیاری ہوتا ہے۔ کتنا پڑھتا ہوں، کیسے پڑھتا ہوں؟ اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے عقل دی۔ اگر بیرون ملک جانا ہو، 20 سال انگلش سیکھنے کے بعد پھر بھی کورس میں بیٹھا ہوا ہے، پروننسیشن درست نہیں ہے، انٹرویو دینا ہے، اور بھائی 20 سال جس میں لگائے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی کلام ہے، جہاں محنت کرنی تھی، جہاں وقت لگانا تھا، ہاں ضرورت ہے، دنیا سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، لیکن قرآن مجید کو دیکھا ہی نہ ہو، اس کے لیے 8 گھنٹہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے آپ کے پاس 24 کے 24 گھنٹے قربان ہے۔ یہ ماہ قرآن ہے، گزرا ہے، پیغام ہے، جوڑیے خود کو اللہ ذوالجلال کی کلام قرآن مجید کے ساتھ۔ ضرورت ہے وقت کی، آپ انگلش بھی بولیے، کمال کی بولیے، لیکن آپ کے دل کو تسلی ہو، جہاں ادھر محنت کی ہے وہاں کلام ربانی کو پڑھنے کے لیے بھی کوشش کی ہے۔ یہ جذبہ بھی تو معیاری ہونا چاہیے کہ میں اس کو ویسے پڑھوں جیسے پڑھنا سکھلایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ اہل قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اسی لیے تو حدیث میں دونوں لوگوں کا تذکرہ فرمایا، قاری قرآن کا تذکرہ فرمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا تذکرہ فرمایا۔ لا حسد الا فی اثنتین، ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے تلاوت کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ ان کو کھڑا کرنے میں شامل ہو جائیں، کہ دست و بازو بن جائیں، کہ ساتھ معاونت کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کو اہل قرآن میں شامل فرما لے۔ اللہ والے اہل قرآن ہوا کرتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تقریباً ہمارے تمام مدارس میں، بعض مدارس ہے لیکن عموماً صدیوں سے جو سلسلہ چلا رہے ہیں،
رمضان کے بعد مدارس میں ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں. آپ کی نظر ہو یہ بچہ ماشاءاللہ پرائمری پاس ہے, آواز بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ, ذہین بھی, یار اس کو حفظ کرو, یار حافظ ہو جائے گا, بعد میں عالم بھی بنے گا, اسکالر بھی بنے گا. کیا مشکل ہے؟ آپ اپنی زبان کو جو حرکت دیتے اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید سے محبت کا اظہار ہے, آپ کے دو چار جملوں سے وہ بچہ حافظ بنے, عالم بنے, قاری بنے, زندگی بھر دعوت کا, تبلیغ کا, تعلیم کا, تدریس کا جو کام کرتا رہے, اللہ ذوالجلال آپ کے کھاتے میں فری میں نیکیاں شامل فرماتا رہے گا. آپ دیکھتے ہو بچہ ہے ماشاءاللہ, بڑا صحیح بچہ ہے, میٹرک کر گیا ہے, اچھا میٹرک پاس کر گیا, بہت اچھے نمبر, حافظ نہیں ہے, کالج پہ جائے گا تو ایف اے کرے گا, ایف ایس سی کرے گا, اور کیا کرے گا, یوں سفر ہے نا یہی. اگر آپ اس کو ادارے میں لے آتے ہو, بھائی آپ اس طرح کریں, آپ فلاں مدرسے میں اس کو داخل کروا دیں, انٹرویو ہو جائے گا, گریجویشن بھی, ماسٹر بھی, عالم بھی بن جائے گا. زبان کی حرکت ہی ہے نا. آپ اللہ ذوالجلال نے جو آپ کو دیا ہے لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کے لیے, آپ اپنی خدمات پیش کر رہے ہو. زبان کی حرکت ہی ہے نا. آپ قائل کرتے ہو, وہ بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے, عالم بن جاتا ہے, تہجد گزار بن جاتا ہے. آپ کی زبان کے چند جملے ہیں, پوری زندگی آپ کے لیے نیکیوں کا تسلسل فری میں جاری ہو جاتا ہے. خود بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ قرآن, یا آئندہ رمضان پڑھنا ہے, سارا سال پڑھیں گے ماشاءاللہ, وقت نکالیں گے, اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور مدارس میں بالخصوص بچوں کو داخل کروانے کے لیے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے محلے میں دیکھیں, اپنے گاؤں میں دیکھیں. یقین جانیے بہار قرآن مجید سے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے, لیکن سکون, راحت, طمانینت, عزت, بلندی, شان, وقار ان کو انعام میں ملتا ہے جو اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں اللہ کی کلام قرآن مجید کے ساتھ. نبی کی زبان کوئی جھوٹ تھوڑا ہو سکتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رمضان تو گزر گیا, پیغام باقی ہے. اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے ساتھ خود کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.